شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، ڈیل قومی حکومت موجودہ نظام۔ سینیٹر عفنان اللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، شیر افضل مروہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ آپ بتائیے گا یہ تین چیزیں چل رہی ہیں، ڈیل کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ڈیل ہوگی، طارق صاحب نے کہا نہیں ہوگی، خواجہ آصف نے بھی کہا ایسی کوئی بات نہیں، تو ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ایک ان کا جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے جس میں تمام لوگ شامل ہوں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قومی حکومت کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو میجر پلیئرز ہیں وہ ایک مل کے گورنمنٹ بنائیں، تو اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم نہیں مل کے حکومت بنا سکتے نا، ملک کے لیے بھی نہیں بنا سکتے، نہیں اپوزیشن بھی چاہیے آپ کو، ایک جو اپوزیشن کا کام صحیح طرح، حالانکہ اپوزیشن کا کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے پی ٹی آئی، لیکن ہمیں کم از کم ایک ایسی اپوزیشن چاہیے جو کہ جتنے کمیٹیز کے اندر جو معاملات اٹھانے ہیں یا جو سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں اٹھانے وہ اٹھائیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ قومی حکومت کی کوئی گنجائش اس نظام کے اندر موجود ہے، نہ ہی کوئی سیاسی طور پہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے۔ جہاں تک بات ہے ڈیل کی، تو وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن مستقبل کو پریڈکٹ کرنا تو پھر ماضی کو ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، تو اسی طرح ہی کی معاملات آگے بھی۔ لیکن فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ بھی ملے گی اگر نواز شریف اور آصف علی زرداری مان جائیں، عمران خان کو ہم منا لیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال ایسے ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ان کو ایک نظام قبول ہو سکتا ہے اگر وہ اس نظام کے اندر خود وزیر اعظم ہو۔ علیمہ خان نے کہا ہے ڈیل کر لیتے ہیں، ہم نام نہیں لیں گے، اگر آپ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں علاج کے لیے، آپ کریں گے ان کو؟ نہیں دیکھیں، اس طرح تو ظاہر ہے کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اور نام لینا نہ لینا سے ہاسپٹل شفٹ تو کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں معاملات ہونے کے باوجود، تو کوئی ریکویسٹ یہ بھیج دیں یا کہتے ہیں لکھ کے پھر اس کو ریویو کر لیں، لکھ کے بھیجیں۔ نہیں وہ تو ظاہر ہے پھر اسی طرح ہی ہوگا، ایسے تو نہیں کس کو جائے گی، پنجاب حکومت کو یا وفاقی حکومت کو؟ نہیں یہ جائے گی اس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کو جائے گی، یا کہتے ہیں کہ یہ صحت کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں شفٹ کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو ریویو کر لیا، اس کے بعد پنجاب حکومت ریویو کرے گی، پنجاب حکومت کرے گی۔ تو اس میں وفاقی حکومت کا کوئی عمل دخل ہوگا؟ نہیں وہ پارٹی جو ہے ظاہر ہے وفاقی حکومت بھی، ہمارے وزیر اعظم تو مسلم لیگ نونی کے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مل جل کے ہی فیصلہ کیا تو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ پازیٹیولی وفاقی اور پنجاب کی حکومت کر سکتی ہے کہ وہ عمران خان کو اگر وہ اپلیکیشن دیں تو جیل سے ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ بات ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے آپ کو اگر یاد ہو کچھ مہینے پہلے کہی تھی کہ ہم بنی گالا ان کو شفٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے، تو وہ اپنا اگر ہیلتھ کا کوئی پرٹیکولر کیس بنا کے ہمیں بھیج دیں تو ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے ریویو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، شیر افضل مروہ صاحب آپ فرمائیے گا، کیا یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور علی مین گنڈا پور نے بھی کہا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے، لیکن دوسری سائڈ مخالفت کر رہی ہے، آپ بہت ان رہے ہیں کسی وقت پی ٹی آئی میں، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہوتے تھے، آپ کو کوئی علم ہے کوئی ایسی بات چیت، کوئی ڈیل کی بات، کوئی مفاہمت کی بات، کوئی مکمکا کی بات ہوئی تھی کسی سٹیج پہ آپ کے ذریعے، یا آپ کو علم ہو کہ ان کو آفر ہوئی تھی خان صاحب کو، یا انہوں نے ایگری کیا تھا، یا انہوں نے کہا تھا؟ شکریہ ارشاد صاحب، میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں مردے اکھاڑنے والی بات ہے، یہ باتیں تو ہوئی ہیں، یہ تو حقیقت ہے، 3 دفعہ ڈائیلاگ ہوئے، 3 دفعہ اس ایشو پہ اور 3 دفعہ جو ہے خان کی رہائی جو ہے اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں ہوتے رہ جاتی تھی۔ 3 اکتوبر کو ہوئی، پھر 24، 25 اور 26 صبح تک ہوئی، یہ سارے 2024 کی باتیں ہیں، اور پھر دسمبر آخری مہینہ جو تھا 24 کا اور جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں یہ بات چیت ہوئی، امریکہ سے گارنٹر آئے، یہ تو بالکل اوپن سیکرٹ ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ نہیں، اوپن سیکرٹ ڈینائی کیا جا رہا ہے نا، آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ہے، کوئی نام کہ فلاں شخص میسیج لے کے گیا، فلاں سے ملا، اس نے یہ جواب دیا، مثال کے تب طور بات پہ رانا ثناء بنے گی اللہ نا، صاحب ایسے جو تو ہیں، وہ کہتے رانا ثناء اللہ صاحب تینوں مواقع پہ اس کمیٹی کا ممبر ہوا کرتے تھے جو ڈائیلاگ کرتی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، جس میں علی امین خان ہوتے تھے، بیرسر سیف صاحب ہوتے تھے، بیرسر گور صاحب ہوتے تھے، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب ہوا کرتے تھے۔ محسن نقوی صاحب نے اپنے طیارہ کیا تھا جو اٹک لے کر گیا تھا بیرسر گور اور بیرسر سیف صاحب کو، انہوں نے 25 نومبر کی رات کو رسائی دی تھی خان کو،
خان کے خان خان بیرسٹر غور پہنچائی دی تھی خان کے سر تک. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم 26 نومبر کو یہ چوکھا ثانیہ نہ ہوتا اور 25 کو ہم اگر سنجانی ریورس کر جاتے تو شاید یہ چیزیں جو ہیں کب کی نہیں پڑ چکی ہوتی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بیانیوں کی جنگ ہے. سچ جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ ڈیل کی بات ہی نہیں ہوئی، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اس پہ ڈائلاگ ہوئے ایک وقت اچھا میں اس کا حصہ رہا. اور یہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب درست فرما رہے ہیں. باقی جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنے بیانیوں کی پڑھی ہے کہ جی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی ہوا اور دہشت گرد ہے اور انتشار ہے اور فلاں ہے، تو پھر یہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے. اور آپ کو میں بتا دوں ایکولی اسی بات سے پی ٹی آئی بھی پیچھے جا رہی ہے. وہ بھی یہ بات نہیں تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ کہیں گے کہ اچھا پھر آپ کی حقیقی آزادی کا نعرہ کدھر گیا اور آپ کی قانون کی بالادستی کا نعرہ کدھر گیا، ہم ڈٹے ہوئے ہیں وہ کدھر گیا. یہ دونوں کے لیے. لیکن اصل حقیقت یہی ہے، یہ جو امریکہ سے گارنٹرز آئے تھے اور ان کی ملاقات ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، جیل میں خان سے، اور یہ ساری چیزیں کیا مطلب یہ جھوٹ ہے. یہ سب سچ ہیں، حقیقت ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے کہا میں بھی اس میں شامل تھا. کب شامل تھے آپ اور کس کس کے ساتھ آپ کی بات چیت، یہ جو آپ شامل 24 تھے اس میں دوسری نومبر کو طرف سے؟ جو ڈیلیگیشن ہوئی نا، جو بات چیت ہوئی، اس میں پھر خان کے پاس میرے بھی جیل جانا تھا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. تو میں نے بیرسٹر گور صاحب اور علی جو امین بیرسٹر خان کو سیف اور کہا کہ بیرسٹر گوہر کے لیے اگر جہاز گیا اٹک، آپ کہہ رہے ہیں اٹک سے ان کو لے کے آیا تھا، جہاز لے کے آیا انہیں پنڈی، نہیں، اور پھر یہ وہ جو جیل تھا گئے نا، عمران خان سے ملنے؟ دیکھیں خان صاحب نے تو کہا کہ آپ لوگ سنجانی پہ رک جائیں، اور بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کو یہ کہا کہ جی آپ ابو سے بیوی کو یہ بات پہنچا دیں. تو ابو سے بیوی جو ہیں وہ پشاور ٹھیک. خیبر پختونخوا سے اٹک کے ضلع میں انٹر ہو چکی تھی. قافلے اس کے آ رہے تھے. 24 نومبر کی بات ہے. تو لہذا نہ، اور وہ سارا رش تھا، ان سے ملنا بڑا مشکل تھا. تو چونکہ جلدی تھی تو وزیر داخلہ نے اپنا طیارہ دیا. یہ لوگ گئے وہاں کمشنر پنڈی اچھا ایلی پیڈ پہ آیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ اترے تو بشر بی بی جو ہے جس جگہ پہ انہوں نے ملنا تھا وہ اس سے آگے ہو گئی تھی، وہ ان کے لیے رکی نہیں. اور نہ مطلب شاید وہ مل نہیں، اچھا. اس نے گوارا نہیں کیا. اگر وہ اس وقت ملاقات ہو جاتی اور خان کا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا جاتا اور وہ مان لیتی تو یہ 26 نومبر کا ثانیہ نہ ہوتا. اچھا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس کے بعد بھی کوئی ہوئی ہے کوشش، جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی آج کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، خان صاحب کو ہاسپٹل علاج کے لیے شفٹ ہو لینے دیں. آپ کے خیال میں یہ ڈیل کی آفر ہے، اگر ہے تو یہ ڈیل ہو جائے گی اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے. وہ اپنے تئیں جو ہے، یعنی ابھی جو کیوں ہیلتھ پہ خان یہ کی باتیں آنکھوں آپ پہ پہلے ایشو کرتے تھے بنا. تو علیمہ خان تو مخالفت کرتی تھی، اب انہوں نے کیوں کہا یہ؟ نہیں، میں تو اب تو پوری پارٹی یہی کہہ رہی ہے نا. میری بات تو اپناتے پارٹی کو ہو گئی ہے کافی دیر، لیکن ابھی تو آپ کو علم ہے نا، پارلیمانی پارٹی نے جو فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یا تو وہ لوگ سیاست کریں پی ٹی آئی کی جن کو ایک کام تفویض کیا ہے خان نے، یا اگر ان کو نہیں کرنے دی جاتی ہیں. صاحب نے تو کھل کے کہا کہ پھر مجھے آپ اس کام سے علیحدہ کریں. پارلیمانی کمیٹی نے 100% جو ہے یہ ووٹ دیا ہے کہ پارٹی کے معاملات سے محترمہ کو علیحدہ کیا جائے، کیونکہ جو نیریٹو وہاں سے آتا ہے وہ اس نیریٹو کا کمپلیٹ چیز ہوتا ہے جو پارٹی یا پارٹی کی قیادت بناتی ہے. ابھی آپ نے تازہ دیکھا یہ جو ٹھیک. دھرنے تھے، یہ دھرنے کسی اور کا فیصلہ نہیں تھا، محترمہ کا فیصلہ تھا. نہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا فیصلہ تھا، نہ تحریک توحید پاکستان کا فیصلہ تھا. لیکن چونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے ڈرتے تھے تو کوئی کھل کے ان کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں. اور یوں جو ہے ٹھیک ہے. دھرنا میں جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی، اور نہ دھرنے جو ہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے، بلکہ الٹا یہ نوبت آنی پڑی کہ اپنی حکومت نے ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے کیمپوں کو اکاڑا، ورکروں کی درگت بنائی. اور یہ جسٹیفائی کرنا بھی اب بڑا مشکل ہے صوبائی حکومت کے لیے کہ اگر آپ خان کی رہائی کے لیے اپنے صوبے میں دھرنوں
دھرنا کرنے والے کو یہ اشر کریں گے تو پھر خان کی رہائی آپ کس طرح ممکن ٹھیک ہے، بنائیں گے؟ ٹھیک ٹھیک ہے۔ عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی آپ نے بھی کہا اور مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گی ڈیل کی باتوں کو، تو ڈیل کی باتیں سنجیدگی سے نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی نے اناؤنس کر دیا ہے عمران خان رہائی فورس بنانے کا، تو عید کے بعد کیا ہم دیکھ رہے ہیں دونوں اطراف پھر کسی کلیش کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ خیر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرے جیسا آپ بتا رہے ہیں، اور وہ کلیش کریٹ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر بھی رہے ہیں، اور جیسے 26 نومبر 9 مئی آپ کے سامنے ہوا بھی ہے، تو ان کی ضرور یہ خواہش ہے، لیکن انشاءاللہ حکومت ان کو اس طرح کا کام کرنے سے جو ہے وہ روکے گی۔ اور آپ تو اٹک پل تک ہی روک سکتے ہیں نا، اس سے پہلے وہ جو ہنگامہ کریں گے جیسے بھی کیا انہوں نے، موٹرز بند کر دی، جی ٹی روڈ بند کر دی، آپ تو کچھ نہیں کر سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو شاہراہیں ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ تو قومی شاہراہیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کسی صوبے کی ملکیت نہیں ہے یہ، اس کو آپ اس طرح کوئی پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس انہوں طرح، نے اجازت لی نہیں آئین سے، انہوں نے بند کر دی۔ ٹھیک ہے میں لیکن یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے انہوں نے۔ آپ احتجاج ضرور کر سکتے ہیں، آپ پورے ملک میں کہیں پہ بھی احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح لوگوں کو تنگ کرنا اور مین شاہراہوں کو موٹر ویز کو بند کرنا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور حکومت اس کو کھلوائے گی اگر انہوں نے دوبارہ کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلے، اور ہماری خواہش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں ہے تو آپ یہ بدماشی کرنے والی بات ہوگی بنیادی طور پہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی آفر ہے ان کو جو علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل جانے دیں، تو ہے کوئی آفر؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں ٹی وی پہ کرنے والی نہیں ہیں، اگر وہ جینوئنلی سمجھتی ہیں تو اپلیکیشن کہ وہ ایک اپلیکیشن دیں، اور جو کنسرن وہ لوگ دیں ہیں، اپلیکیشن عمران خان کی طرف سے آئے، عمران خان صاحب کی طرف سے آئے تو بہتر ہے، ورنہ بہن بھی دے سکتے ہیں۔ بہن بھی دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مروت صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اچانک سے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس سے یہ لگا ہے کہ سہیل آفریدی کے بارے میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے، اور ابھی جیسے آپ نے دھرنوں کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اٹھوائے ہیں، پولیس نے ان کو جا کے اٹھوایا ہے دھرنوں کو، تو ایک ان پاپولر سینٹیمنٹ بھی ان کے خلاف بڑھ گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی بھی منصب پر رہنے کے لیے آپ نے وہ تمام باتیں سہنی ہوتی ہیں، اور وہ تمام الزامات جو ہیں ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پارٹی نے منصب دیا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی رات گئے تک آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ آپ کے سوال نہ اٹھائیں کہ بھائی آپ کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، کچھ کیا کہ نہیں کیا۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے غلطی کی، ابتدا میں آتی انہوں نے بڑے ہی امیدیں دلا دی کہ کوئی میں تو یہی انقلاب لاؤں گا، خان کو یوں نکال کر لے آؤں گا، 24 نومبر کو میں احتجاج کرنے اسلام آباد آؤں گا، احتجاج کا میں چیمپئن ہوں۔ آج تک ہم سب نے دیکھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے، صرف لفاظی تک محدود رہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کے جو اقدامات ہیں، مثال کے طور پہ جو ڈرون پہ ان کی پالیسی ہے، یا آپریشنز پہ، عراق کے ساتھ ساتھ اب پورم میں بھی آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ افغانوں کا انخلا ہو گیا، یہ وہ سارے عوامل تھے جس کے نہ کرنے کا یا جس کے آگے ڈٹ جانے کا خان بار بار کہتے آئے ہیں۔ ورکر اس کو سمجھ گئے ہیں کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ مشکل میں ہے، خطرے میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے ان کے لیے یہ ابھی 4 فروری بڑا کروشل تھا، اور اسی وجہ سے وہ 8 فروری کو نظر نہیں آئے، کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ نظر نہیں ہاں آئے۔ ہاں۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا عمران خان رہائی فورس، عفنان صاحب کو میں کھول کے کہتا ہوں کہ کوئی فورس نہیں آنے والی، اور نہ انہوں نے آنا ہے۔ یہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے تاکہ اپنی سیاست کے بل بوتے پہ تھوڑا سا حکومت جو کرنے کو ہے اس کو توانائی ٹھیک ہے، دے تو سکیں۔ گنڈا پور لیکن اچانک میرا کیوں خیال یہ ہے، منظر عام پہ آئے ہیں؟ انہوں نے بڑی ایسی باتیں ڈسکلوز کی ہیں جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، جس سے ایک کنٹروورسی تو شروع ہوئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے علی امین خان انہوں نے کیا کیا، اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ شفیع جان صاحب سے آج پوچھ بھی لیں، علی امین خان نے ایک بات کہی ہے، اور شفیع جان نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا یہ جو 13 آپریشن ہے اس کی اجازت علی امین خان کی حکومت نے دی۔ علی امین خان آ گئے اور انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ غلط بیانی ہے،
میں نے کچھ نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے پیسے بھی دیے، سینکشن کیے، تو لہذا ایک تو ان کو حکومت سے جو ہے عنصر مونسلی ہٹایا، ساتھ میں یہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ان کی گالم گلوچ اور ٹرولنگ کرتی رہی، اور یہ اس کی گناہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوئے. تو لہذا بہت ساری چیزیں ٹھیک. کی تھی، یعنی کہ خان کو جس طریقے سے جیل میں بتایا جاتا تھا، یا پارٹی کے اندر جو گندی سیاست ہے، منافقت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے سینے میں تو نہیں رکھ سکتا تھا. یعنی آپ نے جو کرنا تھا اس کی قربانیوں ٹھیک. کا، اس کی خدمات کا آپ نے سیدھا اس طرح کیا. اوپر سے جو ہے جو گن ٹھیک. آؤٹ لوگوں نے کیا ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ اس پہ ڈال دیں. تو وہ آئے اور اپنے دفاع میں انہوں نے وہ باتیں کی کہ اور وضاحت دینی شروع کی کہ بھئی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن یہ غلط الزام تراشیاں مجھ پہ نہ کریں. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے. ٹھیک. جب دھرنا آیا تو دھرنے کے موقع پہ صحافیوں سے انٹریکشن ہوا، پھر ایک بات ہوئی تو اس ایک بات کے بعد باتیں پیش دی گئی، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ رکنے والی نہیں ہے، آگے اور بھی اس پہ بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی آگے اور بھی ہوگی. عفنان صاحب آپ مختصراً بتا دیں آخر میں کہ یہ جو اگر رہائی فورس بنائی اور اس کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کی سہیل آفریدی صاحب نے، تو کیا گورنر راج کا آپشن ہے یا خالی دھمکی ہے؟ نہیں، گورنر راج کا آپشن بالکل موجود ہے. آپ نے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو کام ہے اس کے بعد تو ہو جاتا ہے. نہیں، وہ جواز ہے نا، آپ خود جواز دے رہے ہیں. آپ اگر کوئی ایسا کام کریں جو قانونی طور پہ ٹھیک نہ ہو تو آپ اپنا خود ایک جواز. صوبائی حکومت کا فورس بنانا غیر قانونی غیر آئینی؟ نہیں، آپ کیسے آپ مجھے خود بتائیں نا. اگر ہم بھی ایک فورس بنا لیں، یہ بھی ایک فورس بنا لیں، باقی ساری جماعتیں بھی ایک ایک فورس بنا لیں، تو اس ملک میں تو سول وار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.